السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس میں حاضر ہوئے ہیں تختی نمبر 13 کے ساتھ 13 کے ساتھ، اور اس میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے مشق تشدید کو۔ اور تشدید کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا تھا کہ 3 دندانے جس پہ آ جائیں اس کو تشدید کہتے ہیں، اس حرکت کو، اور جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اور وہ حرف اگر نون اور میم ہو یعنی وہ مشدد ہو تو وہاں پہ غنہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہ غنہ جو ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی کہا ہے کہ مشدد حرف گویا کہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب جیسے نون ساکن اور نون تنوین پہ غنہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کے بعد ان 6 حروف میں سے 8 حروف میں سے 6 حروف حلقی اور 2 لام اور را وہ آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا تو یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب پہلا نون ساکن اور دوسری دفعہ نون متحرک، تو نون کے بعد نون ہی آ رہا ہے، اور میم مشدد ہو تو میم کے بعد میم ہی آ رہی ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ غنہ ہر صورت میں ہوتا ہے۔ تو کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے اور عرض ہے کہ جو بھی ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور دین کو سیکھنے میں اور سکھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارا پیش بر، را زیر ری، بری زا زبر ز، بریز۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اب با مشدد ہے، را مشدد ہے، سوری۔ تو اب را کے مشدد ہونے کی وجہ سے اب را پہلے با کے ساتھ مل رہا ہے اور پھر متحرک اکیلا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب جب با کے ساتھ مل رہا ہے تو اب با کے اوپر پیش ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر با ساکن را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ایک را کی حیثیت تو با کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ساکن ہے۔ اب بر میں جو را آئے گا اس کو موٹا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ری جو آئے گا اس کو باریک پڑھنا ہے۔ بر ریز، ہا صاد پیش حس، صاد زیر سی، حسی، لام زبر لا، حصیل۔ اب دیکھ لیں کہ مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، کل بھی مشق میں ہم نے سبق کے اندر یہی پڑھا تھا۔ صاد دال زبر صد، دال زبر د، صد، قاف زبر قا، صدق، عین دال زبر عد، دال زبر د، عد، دال زبر د، عدد۔ اب یہاں پہ یہ جو کراس لگا آ رہا ہے یہ ویسے یہ جو ہمارے پاس سافٹ ویئر جس کو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر ویسے حرف کے اوپر ہے، ویسے یہاں پہ کوئی کراس وغیرہ نہیں ہے، بس آپ یہی تصور کریں کہ یہ دال ہے اور اس کے اوپر زبر، دال زبر د، عدد، قاف دال زبر قد، دال زبر د، قد، را زبر را، قدر، کاف ذال زبر کذ، ذال زبر ذا، کذ، با زبر با، کذب، نون عین زبر نع، عین زبر ع، نع، میم زبر ما، نعم، یا زبر یا، زانون پیش زن، یظن، نون پیش نو، یظن۔ اب نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، یظن، یا زبر یا، حا ضاد پیش حل، یحل، ضاد پیش زو، یحض، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا دو زیر تن، جنت، ذال را زبر ذر، را زبر را، ذر،
تا دو زیر تن ذرة قاف واو پیش قو واو زبر و قوة تا دو زیر تن قوة كاف را زبر کر را زبر را کر را تا دو پیشتن کرتن. اب یہاں تک یعنی تین تین حروف والے تھے اور مشدد ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہ چار حرفی ہیں. اب یہاں سے چار حرفی ہیں اور مشدد ہونے کی وجہ سے گویا کہ پانچ حرف. تو اب یہاں سے چار حروف بیان ہوں گے ایک لفظ کے اندر. سین عین پہ سو عین زیر عی صعی را تا زبرت صعرت قاف دال زبر قد دال زبر د قد میم تا زبر مت قدمت كاف ذال زبر كذ ذال زبر ذا كذ باتا زبر بت كذبت زا واو بيزو واو ذيروي زوي جيم تا زبر جت زوجت سين جيم بسج جيم زير جي سجي را تا زبرت سجرت فا جيم پیش فج جيم زير جي فجي را تا زبرت فجرت سين يا بسوي يا زير جي سوي را تا زبرت سيرت عين طا پیش عط طا ديرتي عطي لام تا زبرلت عطلت كاف واو پیش کو واو ذيروي كوي را تا زبرت كورت تا طا زبرت طا زبرت تطا لام ذيلي تطالي عین پیش عو تطلیع. اب یہاں پہ دیکھیں دونوں سیم مخرج ہے لیکن اب فرق یہی کرنا ہے آپ نے تا اور طا میں فرق پتا چلے کہ تا کو آپ نے باریک پڑھنا ہے اور طا کو موٹا پڑھنا. تطلیع تطلیع تا پیش تو حا دال زبر حد تو حد دال دیر دی تو حد دی ثا پیش ثو تحدث نون پیش نو یا سین یا بر یس نو یس سین زیر سی نو یس سی را پیش رو نو یس سیرو ہا میم پیش ہم نو یس سیرو ہم. اب یہاں پہ تو یہ جزم آیا ہے ویسے اس کا اصل جو ہے یہاں پہ پیش ہے. یہاں پہ وہی ہے کہ لکھنے کے اندر کتابت کے اندر یا پرنٹنگ کے اندر اس میں فرق لگ گیا. یہاں پہ آپ نے پیش پڑھنا میم کو پھر لام کے ساتھ جوائن کرنا. ہا میم لام پیش مل ہوم با یا زبر بی ہوم البی یا زیری ہوم البی نون زبر ن ہوم البین تا پیش تو ہوم البینۃ قاف یا زبر قی یا زیری قی میم زبر ما قیمہ تا دو پیش تن قیمۃ عین زبر ع شین یا زیر شی عشی یا زبر یا عشیہ تا دو زبر تن عشیتن میم پیش مو ذال کاف زبر ذک مذک کاف زیر کی مذکی را دو پیش رن مذکرن
حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا نون زبر نا، ایانا. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا کاف زبر کا، ایاکا. لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ. ہا زیر ہی، للہ. اب ویسے تو لام کہیں پہ بھی آئے تو وہ لام باریک ہی پڑا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے اندر لام آئے گا تو اب اللہ سے پہلے اگر یہاں پہ دیکھیں لام پر زیر ہے تو وہ را والا قاعدہ اپنائیں گے، کیونکہ لام جو ہے اللہ کا جو لام ہوتا ہے، جو اللہ حرف لفظ لکھا ہوا ہے اس کے اندر جو لام یہ حرف لکھا ہے یہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے. تو اب مشدد ہونے کی وجہ سے اب پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، جیسے اللہ آتا ہے تو حمزہ کے اوپر زبر ہے تو پھر لام کو موٹا پڑیں گے، یا پیش آ جائے لام سے پہلے تب بھی موٹا پڑیں گے، اور اگر زیر آئے تو پھر باریک پڑیں گے، جیسے یہاں پہ للہ. اور اللہ کے نام لفظ میں جو لام آتا ہے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی لام آ جائے وہ باریک ہی پڑا جاتا ہے، جیسے آپ آگے آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں. تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل. لام کھڑی زبر لا، تجلا. تا زبر تا، صاد دال زبر صد، تصد. دال کھڑی زبر دا، تصد دا. تا زبر تا، زا کاف زبر زک، تزک. کاف کھڑی زبر کا، تزکا. آج کی کلاس یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، کیونکہ آگے والا سبق اور یہ ملا کے انشاءاللہ العزیز اس تختی کا ایک اور سبق ہو جائے گا، کیونکہ کلاس کی طویل ہونے سے اکتاہٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ہم. تو اس کے لیے آج کا سبق یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت اور اس کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کے لیے ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنائے. اور پھر ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ بھی دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.